جی آداب عرض ہے. امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ آج بہت سارے دوست، ان سے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ مصروفیات ہیں، اس وجہ سے آپ لوگوں سے بات نہیں ہو پا رہی ہے، اور لیکن جیسے ہی مجھے کچھ تھوڑا سا وقت ملتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کسی حد تک جہاں رابطہ ہو سکے ضرور بات کی جائے. آج خصوصاً مجھے بات کرنا ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بل پیش ہوا فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کا. اس حوالے سے میں تھوڑا سا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا آپ سے، اور ساتھ ہی ساتھ سندھ کے مختلف علاقوں میں اور دارالحکومت اسلام آباد میں جو سندھی ایکٹیوسٹ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں، بھوک ہڑتال کیے بیٹھے ہیں، ان پر بھی گفتگو ہوگی. تو بہت بہت شکریہ کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ لوگ بڑی محبت سے نوازتے ہیں اور آن بیٹھتے ہیں اس بیٹھک میں. میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ دیگر احباب تک بھی اس بیٹھک کو پہنچا دیجیے تاکہ جو گفتگو ہو وہ احباب تک پہنچ بھی جائے. سب سے پہلے تو آج جو فاٹا کے حوالے سے فیصلہ ہوا، یہ بیک وقت ایک اچھا اور نادرست فیصلہ ہے. اچھا یوں کہ ہم گزشتہ طویل عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں، زور ڈالتے آئے ہیں. مجھے تو یاد ہے کہ مشرف کے دور سے، جب مشرف کا دور شروع ہوا تھا اور ہم اس وقت کالج میں تھے، تو اس وقت مجھے پہلی بار معلوم چلا تھا ایک قبائلی دوست سے کہ ایف سی آر کس بلا کا نام ہے. میرا تعلق چونکہ پنجاب سے ہے، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ملک کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں پر ملک کا قانون نہیں ہے بلکہ گورے کا قانون ہے. مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس میں رائج قانون ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو بادشاہ والی طاقت دے دیتا ہے، اور اس کی جانب سے کسی بھی جرم پر سنائی جانے والی سزا اسے پاکستان کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے یاد ہے کہ سن 2000 یا 2001 سے میں مسلسل اس پر بات کرتا آیا ہوں کہ پاکستان میں اس انداز کا علاقہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس سیاہ قانون کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب یہ علاقہ 70 سال ہو چکے ہیں آزادی حاصل کیے ہوئے، اب بھی اگر اس علاقے میں برطانوی راج کے قوانین ہیں تو یہ نہ صرف افسوسناک بات ہے بلکہ یہ خوفناک بات بھی ہے. تو یہ ایف سی آر کا جو قانون تھا، جس کے تحت ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی ایک شخص کے گناہ کی سزا یا کسی ایک شخص کے جرم کی سزا وہ کسی پورے قبیلے کو دے سکتا تھا، گھر مسمار کر سکتا تھا، اور کسی کو بھی جیل میں ڈال سکتا تھا، اور پھر پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. تو ایف سی آر اس بلا کا نام تھا، اور یہ صرف ایک بات ہے، اس کی بہت ساری تہیں ہیں جس سے وہ علاقہ بری طرح سے متاثر ہو رہا تھا. بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے تھے. گو کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد اور فاٹا کا وہ پورا علاقہ وفاق کے ذریعے سے ہی صحیح پاکستان کا حصہ تھا اور ہے، لیکن یہ نادرست بلکہ غیر معمولی بات تھی کہ اس علاقے کے لوگ پچھلے 70 سال سے دہائیاں دے کر پاکستانی بننے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن انہیں کوئی اپنانے کو تیار نہیں تھا. تو یہ بات کسی حد تک حوصلہ افزا ہے کہ اس علاقے سے کم اس قانون کا خاتمہ ہو گیا جسے ایف سی آر کہتے تھے. لیکن ساتھ ہی ہمیشہ سے جو پچھلے 70 سال سے ایک روش چلی آ رہی ہے کہ اس ملک کے چند لوگ کسی بھی علاقے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ نافذ کر دیا جاتا ہے
عوام پر. میں اس سے پہلے بھی فاٹا کے حوالے سے بات کر چکا ہوں اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسا کوئی بھی معاملہ جس میں 2 یا زیادہ آراء موجود ہوں، اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آپ عوام سے رائے جان لیں اور یہ معلوم کر لیں کہ عوام کی اکثریت کیا کہتی ہے. دوسری صورت میں جب آپ خود اپنا کوئی فیصلہ ان پر نافذ کر دیں گے یا لاگو کر دیں گے تو ایسی صورت میں ایک بحث چلتی رہے گی، شکوک و شبہات ہمیشہ قائم رہیں گے. فاٹا کے حوالے سے بھی ایک تو یہ یاد رکھیے کہ جو پچھلے انتخابات تھے اس میں وہاں سے ووٹ لینے والے لوگوں نے وہاں کے لوگوں کو ایف سی آر کے خاتمے کے حوالے سے نہیں بتایا تھا. ضرور بتایا ہوگا اصلاحات ہوں گی، ضرور بتایا ہوگا کہ زندگی میں بہتری آئے گی، ضرور بتایا ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کے پی کے ساتھ مرجر کر دیں گے. اس لیے ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا، نہ پاکستانی پارلیمان کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ اس طرح سے ایک علاقہ جو وفاق کے زیر انتظام ہے اسے اٹھا کے وہ کے پی کے میں داخل کر دیں. اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتا کہ وہ عوام سے رائے لیتے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ فاٹا کے لوگوں سے ان کی رائے جانتے اور ایک ریفرنڈم منعقد ہوتا. اس ریفرنڈم میں لوگوں سے پوچھا جاتا کہ کیا وہ آزاد صوبہ چاہتے ہیں یا وہ کے پی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. یہ ان کی رائے ہونا چاہیے تھی اور اس اکثریتی رائے پر، اس پلیبسائٹ پر یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ اس علاقے کا مستقبل کیا ہوگا. یہ بڑا اصولی موقف ہے، یہ بہت ہی اصولی بات ہے. اس میں کوئی ملک کا دستور خراب ہوتا، نہ اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی، اور اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے آپ ملک کے مبصرین یا بین الاقوامی مبصرین کو بھی بلاتے، ایک اچھا میسج بھی جاتا پوری دنیا میں کہ ہم اس علاقے کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ اس علاقے کے لوگوں کی رائے سے کر رہے ہیں، اور یہ صاف شفاف انتخابات یا جو ریفرنڈم ہے یہ طے کرے گا کہ فاٹا کے علاقے کی قسمت کیا ہوگی. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ 70 سال سے ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ قوم سے پوچھا جائے، ان کے مستقبل کا فیصلہ ان سے پوچھ کر کیا جائے. یہ انتہائی خوفناک بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں موجود دراڑیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہمارے ہاں موجود مسائل وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. اس کی وجہ ہے کہ ہم پر ہمیشہ سے اپنے فیصلے، چند افراد فیصلے کرتے ہیں، وہ ٹھونس دیتے ہیں، پھر قوم برداشت کرتی پھرتی ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بڑا ایک واضح اور اصولی معاملہ ہے کہ زمین کسی علاقے کے رہنے والوں کی ہوتی ہے. جب آپ اس زمین کی مستقبل کا کوئی فیصلہ کرنے والے ہوں تو زیادہ بہتر عمل یہی ہے کہ آپ اس علاقے کے لوگوں سے ان کی رائے طلب کریں، اور وہ جو رائے دیں اس کے مطابق انہیں اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے. اس سے نہ صرف اس علاقے کے لوگوں میں ریاست کے حوالے سے اعتماد بڑھتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے اندر خود بھی اعتماد بڑھتا ہے کہ وہ نہ صرف ریاست کے ساتھ جڑے رہیں بلکہ وہ اپنے مستقبل کو اور بہتر بنائیں، اور اس طرح جب اکائیاں بہتر ہوں گی تو ریاست خود بہت بہتر ہو جائے گی. اس لیے یہ بات خود سے طے کر لینا چند افراد کا اور پھر وہ ٹھونس دینا ان لوگوں پر، یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ آج اس موقع پر جو ایوان میں سینیٹرز تھے اس علاقے کے، ان کی تعداد کیا تھی. اس علاقے کا فیصلہ ہونا تھا اور وہاں کے سینیٹرز بھاری تعداد میں موجود نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کا فیصلہ دوسرے علاقے کے لوگوں نے کر دیا ہے. اس لیے یہ اس فیصلے پر گو کہ ایسا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ کے پی کے ساتھ مرجر یا انضمام چاہتے تھے. اچھی بات ہے، چاہتے ہوں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بلوچستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس لیے یہ جو بحث اب جاری ہو جائے گی اور یہ بحث بڑھتی چلی جائے گی، یہ بحث ختم ہو جاتی اگر اس علاقے کے لوگوں سے آپ پوچھ لیتے کہ ان کی بڑی تعداد کیا چاہتی ہے اپنے بارے میں. فاٹا کے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ فاٹا کے لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا فیصلہ نہ صرف وہ ایک مسلسل بحث کو قائم رکھے گا بلکہ بنیادی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. کے پی کے کئی علاقے ہیں جہاں پر حالت ایف سی آر نہ ہونے کے باوجود فاٹا سے بری ہے. تو اس لیے صرف مرجر کرنے سے اس علاقے میں نہ کوئی واضح اصلاحات ہوں گی، نہ اس علاقے کے لوگوں کی قسمت میں کوئی تبدیلی آئے گی. زیادہ بہتر ہوئی ہوتا کہ اس علاقے کے لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ
خود کرنے دیا جاتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منظور پشتین اور پشتون تحفظ مومنٹ کی یہ پوری تحریک اس سے پہلے کوئی اس جانب بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے فاٹا اصلاحات کا معاملہ پارلیمان میں پڑا ہوا تھا اور اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی، وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بلکہ اس کی چال کچھوے کی تھی۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ FCR کا خاتمہ ہوگا، فاٹا میں اصلاحات ہوں گی، فاٹا کا مستقبل ہوگا، فاٹا کے لوگوں کو پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں ان کے برابر حقوق ملیں گے، انہیں آزادی ملے گی، وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو ہم یہ سن رہے تھے، مسلسل سن رہے تھے اصلاحات اور اصلاحات، اور حالت یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ منظور پشتین اور پشتون تحفظ موومنٹ جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں پر چوکیوں پر شربت بھی پلانے لگ گئے، بچوں کو ٹافیاں بھی دینے لگ گئے، افطار کا انتظام بھی ہونے لگ گیا، اور اب جو فاٹا ہے وہاں پر FCR کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ میں پھر بتا دوں کہ فاٹا میں FCR کے خاتمے پر میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ FCR کا خاتمہ تو ضروری ہے، یہ ایک ایسا گندا قانون ہے، سیاہ قانون ہے، اس کو تو کسی صورت اجازت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ FCR کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں، اس پر تو دو رائے ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ FCR کے خاتمے کے لیے دو راستے ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ جو آپ نے کر دیا پوچھے بغیر، دوسرا راستہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیتے اور بے شک وہ یہی رائے دے دیتے، لیکن ان سے پوچھنے کے بعد یہ بحث کبھی نہ پیدا ہوتی، اور اگر وہ ٹرانسپیرنٹ یا صاف شفاف وہاں ریفرینڈم ہوتا تو اس پر تفصیلی بات ہو سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ اسے رائج کیا جاتا۔ اور وہ مثال کے طور پر جس طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس انضمام کے خلاف ہیں، اچھی بات ہے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، لیکن وہ ان کا ایک دفعہ انہیں معلوم بھی ہو جاتا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اب ہمارے اکثریت کا فیصلہ ہے، اسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ بالکل اس طرح جس طرح اسکاٹ لینڈ میں جب انہوں نے آزادی کی بات کی، وہاں پر ریفرینڈم ہوا، 52-53% لوگوں نے کہا جی ہمیں ریفرینڈم میں کہ ہمیں برطانیہ کے ساتھ ہی رہنا ہے، 48% کے قریب لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں اس سے الگ ہونا چاہیے، اور ایک دفعہ وہ 52 اور 48 کے فیصلے کے ساتھ وہ ایک دفعہ معاملہ حل ہو گیا، ونس فار آل یہ معاملہ حل ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ وہ طریقہ تھا جو ہونا چاہیے تھا، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ طریقہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پاکستانی قوم بے وقوف ہے، پاکستانی قوم بریانی پر ووٹ دے دیتی ہے، پاکستانی قوم جاہل ہے، قبائلی جو ہیں ان کو عقل نہیں ہے، ان کے پاس دماغ نہیں ہے، ہم جو فیصلے کریں گے وہ ان کو ہر صورت میں قبول کرنے پڑیں گے، ان کو کیا پتا ہے۔ یہ ایک نیریٹو ہے کہ جو قوم ہے اسے کیا پتا ہے، یہ ہم جو ہے نا جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ہمیں سب پتا ہے۔ اور ابھی کسی نے یہ بھی کہا کہ جی پارلیمان والوں کی تو مرضی بھی نہیں تھی، یہ تو GHQ نے فیصلہ کر دیا تو ان کو ماننا پڑ گیا۔ تو صاحب یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں، یہ پچھلے 60-70 سال سے جو ہو رہا ہے وہ فیصلے چند افراد کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مزے کی بات ہے، ابھی میں نے ٹویٹر پر اپنے جو ایک ٹویٹ کیا تھا صبح، جب میں اس بارے میں نے تفصیلات پڑھی، تو وہاں پر میں نے لکھا تھا کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں تھی، 70 سال ہو چکے تھے تو 1 مہینہ اور بھی رہ سکتے تھے وہ بیچارے FCR کے ساتھ، لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ ونس فار آل حل کرنے کے لیے وہاں ریفرینڈم کرا لینا چاہیے تھا، لوگوں کی رائے پوچھ لینا چاہیے تھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ، اور اس میں کچھ دوستوں نے کہا جی کہ آپ ریفرینڈم کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ضیاء کا ریفرینڈم اور مشرف کا ریفرینڈم بھی تو ہمارے سامنے ہے۔ تو صاحب ضیاء کا ریفرینڈم اور مشرف کا ریفرینڈم وہ تو تھا ہی غیر دستوری۔ ایک شخص جو دستور توڑتا ہے وہ کسی بھی ریفرینڈم کے تحت اس کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے ہی دستور کے خلاف، اس کا ہر عملی دستور کے خلاف ہو جائے گا۔ میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ تھا، یہ دستوری معاملہ تھا، لوگوں سے پوچھ لینا یہ مناسب ہوتا، اور یہ بحث پھر کبھی نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر منظور پشتین اور یہ پشتون تحفظ موومنٹ یہ اس طرح سے بلڈ اپ نہ کرتے تو شاید یہ اگلے 40 سال تک بھی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حقوق کے لیے جب لوگ نکلیں گے تو ان اشرافیہ پر کسی حد تک دباؤ پڑے گا، اور یہ مسائل کم از کم سننا شروع کریں گے، کیونکہ اب تک یہ مسائل ان کے پاس شاید کان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا آنکھوں کی میں روشنی نہیں ہے، یا بصارت نہیں ہے، یا بصیرت نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں پاتے، یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ قوم کے ساتھ مسائل کیا ہیں اور قوم کے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو لاپتہ افراد کے حوالے سے پشتونوں نے یہ تحریک شروع کی تھی، اس کے بعد پہلی دفعہ
کم سے کم نیشنل ڈسکورس میں، قومی سطح پر یہ بات ہونے لگی کہ یہ معاملہ تو ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جی یہ معاملہ بھی کبھی حل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سندھی بھی کراچی پریس کلب میں بھی، اور حیدرآباد پریس کلب کے سامنے بھی، اور اسلام آباد میں بھی کچھ مقامات پر وہ احتجاج کر رہے ہیں، کچھ مقامات پر وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ کراچی میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو سندھیوں کا احتجاج تھا، اس کے ساتھ سیکیورٹی فورسز نے یا عسکری اداروں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ ویڈیوز میں دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا کہ پرامن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں اور گالیاں دی جا رہی ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ اس رویے سے تو ظاہر ہے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ اور بڑھے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کراچی سے معاملہ وہ اسلام آباد میں بھی نظر آ رہا ہے، اور وہاں پر بھی بھوک ہڑتالی کیمپ لگتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ کم سے کم عوامی سطح پر یہ بات اب آہستہ آہستہ لوگوں کو حقوق کے حوالے سے وہ سامنے آتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو مہاجر ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا پرامن اور دستوری انداز کا باقاعدہ احتجاج سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اگر وہ بھی آتا ہے، اور اسی طرح سرائکی بھی احتجاج کرتے ہیں، اور اسی طرح بلوچ بھی پرامن انداز سے اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں باہر، تو یہ ایک خاص پریشر ضرور بلڈ اپ ہو جائے گا، جس سے جو اشرافیہ ہے اسے کم سے کم اس کے کانوں میں جو آواز نہیں جاتی ہے وہ کم سے کم سننے کے لائق ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس حوالے سے بھی اس پر تفصیلی گفتگو ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جی مرجر یا نو مرجر، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نو مرجر یا مرجر، یہ نہ آپ اس مرجر کے آپ کو خلاف ہونا چاہیے، نہ اس مرجر کے حق میں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اس حوالے سے دستوری یا اصولی موقف ہی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کے تمام لوگوں کی رائے لیں، اکثریت کی جو رائے ہوگی وہی درست ہوگی، اور اس کو سب پھر مانیں گے، اور اس حوالے سے ایک شفاف ریفرنڈم وہاں پر ہونا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں ایک اصولی موقف ہے، اس پر میں قائم رہنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کس طرح سے کوئی تحریک ہوتی ہے، اور کس حوالے سے حکومت پر یہ دباؤ پڑتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کی رائے لی جائے۔ یہ جب تک اس بابت رائے نہیں لی جاتی، اس وقت تک اس انداز کی یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر عرض کر دوں کہ جس انداز کا میں اس روز سندھیوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پائی کیونکہ میں مصروف تھا۔ جو سندھیوں کا جو لاپتہ افراد کے حوالے سے احتجاج ہے، اس کا بھی بالکل اسی طرح سے اسے میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا، جس طرح سے پشتونوں کے احتجاج کا کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ ریاست نے ایک چیز طے کر رکھی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی دستوری یا قانونی انداز سے اس اشرافیہ سے اختیارات واپس لینے کی بات کرے گا، جو بھی اس ملک میں دستور کی بالادستی کی بات کرے گا، جو بھی اس ملک میں غیر قانونی کاموں اور جرائم کی روک تھام کی بات کرے گا، اس کے لیے میڈیا میں کوئی جگہ ہے، نہ حکومتی ایوانوں میں کوئی ایسی سماعتیں ہیں جو سن سکیں، یا نہ ہی ان بڑی بڑی عدالتوں کے باہر وہ نقارے ہیں یا وہ طبل ہیں جو بج سکیں، جو بتا سکیں، وہ گھنٹیاں ہل سکیں کہ جن میں انصاف کی دستک دی جا سکتی ہو۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ کسی طرف سے بھی کوئی سنوائی دکھائی نہیں دیتی۔ اس سے پہلے بلوچ رو رو کر برباد حد تک وہ نوحے پڑھتے رہے، لیکن پاکستان میں کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس سے پہلے بنگالی ایک عرصے تک اپنے حقوق کے لیے حقوق اور ریاست کہتے رہے، ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ آخر میں ان کی طرف سے ان کا جو نتیجہ تھا وہ آپ نے دیکھا۔ باقی جو پاکستان ہے اس میں آپ کی حالت یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک عرصے سے لوگ غائب ہو رہے ہیں، ایک عرصے سے مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، ایک عرصے سے حقوق کے لیے اٹھنے والی آوازیں غائب ہو رہی ہیں، ایک عرصے سے وہاں آپریشن جاری ہے، ایک عرصے سے وہ ایک علاقہ ایک طرح سے وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک طرح سے کرفیو کی نظر ہو چکا ہے۔ وہاں پر بھی جتنی ایسی مناسب آوازیں تھیں جو اعتدال کے ساتھ گفتگو کر سکتی تھیں، جو دستوری حقوق کے لیے پرامن انداز سے نکل سکتی تھیں، ان آوازوں کو خاموش کرا دیا گیا، اور میڈیا نے ان کو کبھی کوریج نہیں دی، نہ میڈیا میں اتنی طاقت تھی کہ ان کی بات کر سکتا۔ اسی طرح قبائلی علاقوں میں ایک طویل عرصے سے ایف سی آر اور اس طرح کے سیاہ قوانین کے حوالے سے بحث بھی ہوتی رہی ہے، تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں، لیکن میڈیا نہ ان لوگوں کی بات سننے کو تیار ہے، نہ دیگر عوام کو ان کی بات پہنچانے کو تیار ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ، انہیں پنجاب کے لوگوں سے بے انتہا شکایات ہیں کہ پنجاب کے لوگ ان کے ساتھ نہیں، لیکن آپ کو میں سچ بتاؤں کہ پنجاب کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ ہے جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دیگر صوبوں کے ساتھ بنیادی مسائل کس طرح ہیں۔ میں پنجابیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پنجابی کبھی یہ محسوس ہی نہیں کر سکتا
کہ چھوٹے صوبے کا شہری ہونے کی وجہ سے کس کس انداز کے مسائل کا کسی شخص کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب تک آپ ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کی بات سنیں گے نہیں، جب تک آپ ان کے تحفظات کچھ بیٹھ کے ان پر غور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی ایک مضبوط ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی کو مکمل طور پر رائج نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے ملک کے انسانوں کی قدر اور ان کی زندگیوں کی عزت اور تکریم نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ایک مضبوط قوم ہو سکتے ہیں، نہ ترقی یافتہ ملک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ پنجاب کے لوگوں سے یہ شکایت بہرحال درست نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ مصیبت یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو بھی معلوم کیسے ہوگا۔ پنجاب کے لوگوں کو تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ بڑی تعداد میں پنجاب کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ایف سی آر کیا چیز ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ قبائلی علاقوں میں ایف سی آر تھا، ایف سی آر نامی قانون تھا۔ انہیں پنجاب کے لوگوں سے جا کے پوچھ لیجئے، یا بلکہ دیگر علاقوں کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، انہیں بلوچستان کے 10 شہروں کے نام معلوم نہیں ہوں گے۔ آپ کسی سے گلگت بلتستان کے علاقے کی حالت پوچھ لیجئے، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل بھی کم نہیں ہیں۔ وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے ایک تفصیلی پروگرام کروں اور ان کے مسائل بھی آپ تک پہنچائے جائیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے کس انداز کے مسائل ہیں، کس طرح سے ان کے لوگوں کو بھی غائب کیا گیا ہے، کس انداز سے ان کی جائز حقوق کی تحریکوں کو بھی کچلا گیا ہے، کس انداز سے انہیں پاکستان کے اندر ہونے کے باوجود، یعنی پاکستان کا ایک خصوصی حیثیت کے باوجود، کیونکہ وہ کشمیر کے ساتھ نتھی ہے تو اس معاملے کو وہ پاکستان کا صوبہ دستوری طور پر نہیں بن سکتا، لیکن اسے دوسرے انداز سے بڑی ترقی بھی دی جا سکتی تھی اور آزادی بھی دی جا سکتی تھی، لیکن وہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا گیا۔ تو صرف یہ ایک علاقے کا معاملہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے سندھی نظر آ رہے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کو ہو سکتا ہے کہ مہاجر بھی کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنے جائز حقوق کے لیے دستوری انداز سے وہ سامنے آ جائیں، اسی طرح سرائکی سامنے آ جائیں۔ بلوچ تو پہلے ہی مر کٹ رہے ہیں اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ پورے کی پوری تمام قومیتیں، تمام رنگ اور نسلیں اپنے اپنے جائز اور دستوری حقوق کے لیے پرامن انداز سے باہر نہیں نکلتے، اس وقت تک میں نہیں دیکھتا کہ یہ خاص جو ایلیٹ ہے جو فیصلے کر کے ہمارے سروں پر رکھ دیتی ہے اور پھر ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک جرنیل صاحب آئے 80 کی دہائی میں، انہوں نے امریکہ سے ڈالر لے کے جہاد شروع کیا، مدرسوں میں جنونی بنائے اور ہمارے بچوں کے دماغ تباہ کیے، ہماری کتابیں تباہ کی، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد وہ خود مر گئے اور پوری قوم ان کی پالیسیوں کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی طرح مشرف صاحب آئے، انہوں نے انہی کے اپنے ہی جو پچھلے جرنیل تھے ان کی بنائی ہوئی پالیسی پر مزید ڈالر لے کے انہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جو انہوں نے خود بنائے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک نئی مصیبت۔ تو یہ ایک یا دو افراد یا چند افراد یہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے، قوم کی تقدیر کے فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر قوم کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ برداشت کریں، ہم نے تو فیصلے کر لیے ہیں۔ یہ اس وقت تک معاملہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی قوم کی عزت نہیں کرتے۔ تو بہرحال فاٹا کے حوالے سے میں ذاتی طور پر ایک لحاظ سے مجھے خوشی ہے کہ ان کا یہ ایف سی آر کا خاتمہ ہوا، لیکن دوسرے لحاظ سے مجھے دکھ بھی ہے کہ اس معاملے میں بھی، جس میں بڑی آسانی سے ایک ریفرنڈم کے ذریعے لوگوں کی بات پوچھی جا سکتی تھی، یہاں بھی یہ تردد نہیں کیا گیا کہ لوگوں سے پوچھ لیا جائے، ان کی رائے معلوم کر لی جائے اور پھر اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رویہ بھی ہے جو پچھلے 70 سال سے اس ملک کے حاکموں نے اپنا رکھا ہے کہ قوم سے نہیں پوچھنا، ہم جو فیصلہ کریں گے وہ قوم برداشت کرے گی، اور اس لیے کہ جو نکلے گا اسے مار دیا جائے گا، جو بولے گا اسے غدار قرار دے دیا جائے گا، جو اٹھے گا اسے ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا۔ میڈیا اپنی طرف سے کچھ ان کی رائے پہنچا نہیں سکتا، ان کی بات پہنچا نہیں سکتا، جو ہم کہہ دیں گے وہ پروپیگنڈا پوری قوم کے دماغ میں گھول دیا جائے گا۔ جو زہر ہم کسی بھی دوسری قومیت کے بارے میں بات کریں گے، وہ کوئی کہے گا جی کہ اس ملک کے دستور کے تحت مجھے بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے، ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی اس کا تعلق را سے ہے، یا اس کا تعلق کسی اور ملک کے ساتھ ہے، یا کسی اور تنظیم کے ساتھ ہے، اور وہ ملک کا دشمن ہے یا وہ ایجنٹ ہے، اور پوری اس کا موقف سامنے آئے گا نہیں، اور اسے سمجھ لیا جائے گا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے یا وہ ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ تو جو بھی طے کر لیا جائے گا وہ ہم بتائیں گے، وہی ہم سنائیں گے، وہی ہم پڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات، کسی دوسرے کا کوئی معاملہ وہ سامنے آئے گا نہیں۔ تو سادہ سی بات ہے کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیادی طور پر عوامی شعور میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں ایک بنیادی وجہ سوشل میڈیا کی بھی ہے کہ لوگوں کو اب کم سے کم اس انداز سے ایک دوسرے تک معلومات پہنچ جاتی ہے
اور کم سے کم لوگ اس طرح سے موبیلائز بھی ہو جاتے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں غالباً ایک دھرنے کے اندر یا کسی اور علاقے میں دھرنے کے اندر وہ جو 1999 میں میری نظم تھی شکریہ غاصبو شکریہ فوجیو، وہ ایک خاتون پڑھ رہی تھیں. اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ وہ پچھلے 19 سال پرانی چیزیں 1999 میں لکھی ہوئی نظم وہ اگر 2018 میں پڑھی جا رہی ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے 20 سال میں یہ قوم، یہ ملک، یہ اس نے ایک سٹیپ بھی آگے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا کہ وہ پرانی نظمیں پرانی ہو جاتی. وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک نے اس بیچ میں 20 سال میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، اس قوم کے لیے بھی، اس ترقی کے راستے پر بھی، اور تعلیم کے میدان میں بھی یا کسی بھی میدان میں. اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک پر جو حاکم ہیں وہ وردیوں میں ہوں کہ بغیر وردیوں والے سیاستدان، انہوں نے ایک چیز طے کر رکھی ہے، اور وہ یہ کہ عوام ایک مزارے کی طرح ہے. عوام جاہل ہے، عوام ان پڑھ ہے، عوام بیوقوف ہے، عوام پاگل ہے. عوام کا کوئی سروکار نہیں ہے اس ریاست کے ساتھ. جو ہم طے کریں گے وہی مانا جائے گا اور اسی کو درست ماننا پڑے گا. اور جو سوال اٹھائے گا تو ہمیں ظاہر ہے سارے وسائل ہمارے پاس ہیں. ہم یہ اسے چاہیں گے کہ وہ کافر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، ہم چاہیں گے کہ وہ ملحد ہے تو وہ ملحد ہو جائے گا، ہم چاہیں گے کہ وہ غدار ہے تو وہ غدار ہو جائے گا، ہم چاہیں گے وہ گستاخ ہے تو وہ گستاخ ہو جائے گا. یہ تو ہم طے کر لیں گے. میڈیا بھی ہمارے پاس ہے، تمام کی تمام ریاستی مشینری بھی ہمارے پاس ہے، بندوق بھی ہمارے پاس ہے، وردی بھی ہمارے پاس ہے، طاقت بھی ہمارے پاس ہے، وسائل بھی ہمارے پاس ہیں. ہم یہ طے کریں گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور وہ لوگ چیختے رہیں، وہ لوگ چلاتے رہیں، وہ آئین آئین کہتے رہیں، وہ قانون قانون پکارتے رہیں، وہ دھرتی دھرتی کہتے رہیں، وہ ریاست ریاست کہتے رہیں، ان کی بات سننے والا کون ہوگا؟ کیونکہ ہم دوسری برادریوں کو بڑے آسان سے کہہ دیں گے کہ تو ملک کے خلاف ہیں، یہ تو قوم کے خلاف ہیں، انہوں نے فلاں سے پیسے لے رکھے ہیں، انہوں نے فلاں سے ڈالر پکڑ رکھے ہیں. جنہوں نے ڈالر خود پکڑے ہیں وہ دوسروں کو ہمیشہ ڈالر کا تانا دیتے رہتے ہیں. جنہوں نے خود اپنے ملک کی سلامتی خطرے میں ڈالی ہے وہ ان کو ہمیشہ دوسروں کو یہ الزام دیتے رہتے ہیں کہ وہ ملک کی سلامتی خطرے میں ڈالتے ہیں. اس انداز سے جو رویہ ہے وہ، اور دوسری بات ہے کہ دوسری طرف کا جو نقطہ نظر ہے اسے اس طرح سے بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کی بات سننے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوتا. نہ میڈیا اسے جگہ دے گا، نہ اس کا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا. اخبارات کی حالت آپ کے سامنے، کئی اخبارات ہیں جو تھوڑا سا بہتر کام کر رہے تھے، ان کی سرکولیشن کم ترین کر دی گئی ہے. کئی ٹی وی چینل تھے جنہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، انہیں اس حد تک جھکایا گیا کہ آخرکار انہوں نے وہی کیا جس طرح دوسرے ٹی وی چینلز کر رہے تھے. تو پھر ایسے موقع پر کوئی اور راستہ کیا رہے گا جب لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ کوئی حیدرآباد پریس کلب پہ بیٹھے گا، کوئی کراچی پریس کلب پہ بیٹھے گا، کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی، کوئی املاک تو نہیں توڑ رہے، کوئی چیزیں تو نہیں توڑ رہے، وہ پرامن انداز سے بیٹھ رہے ہیں، تو ان کو پھر بھی بندوق اور گالی اور گولی کے ذریعے انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، انہیں پرامن لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک حد ہوتی ہے، انسانوں پر جبر کی، ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے. اگر ایک وہ حد کراس کر لی جائے، جسم کا درد حد سے بڑھ جائے تو پھر موت آسان ہو جاتی ہے. آپ اس قوم کو اس حد تک درد دیتے جا رہے ہیں کہ آخر میں یہ لوگ خود ہی کہیں گے کہ جی اب جس طرح وہ منظور پشتین اور دیگر کہ موت کا خوف بھی ختم ہو جائے. پھر تو آہستہ آہستہ آپ اس قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جب ان کے ایک شخص کا بھائی اٹھا لیں یا باپ اٹھا لیں، وہ تھانے میں جائے تو کوئی رپورٹ درج کرنے والا نہ ہو، وہ باہر نکلے تو اس کو کہا جائے کہ تمہیں مار دیا جائے گا، وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرے تو اس کا احتجاج کوئی ریکارڈ کرنے والا نہ ہو، وہ میڈیا سے کہے کہ جی ہماری بات کر لیں مگر وہ بات کرنے والا کوئی نہ ہو. اور جو ایسے لوگ ہیں، ایسی باتیں ہیں، وہ سامنے لائی جائیں اور پھر کسی پر بھی کوئی بھی الزام عائد کر دیا جائے. سابق ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کتاب سابق را کے سابق چیف اور ISI کے سابق چیف نے مل کے لکھی ہے، جس میں انہوں نے جانے کیا کیا انکشافات کیے ہیں. اور پاکستانی میڈیا پر کبھی یہ بات کرنے کی زحمت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. آپ فرض کیجئے نا ایک لمحے کے لیے کہ کوئی عام پاکستانی شہری کسی را کے چیف کے ساتھ یہ کوئی کتاب لکھتا، یا کوئی غیر وردی والا سیاستدان وہ ایسی جرت کرتا، تو اس کے ساتھ جو ہوتا پاکستان میں وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اب قوم کو اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں تو بار بار یہ کہوں گا کہ پرامن طریقے سے، دستوری انداز سے، جمہوری انداز سے اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے باہر نکلیے. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ پاکستان کی جس کو سب سے زیادہ پڑھی لکھی آبادی یا نسل یا قومیت کہا جاتا ہے، اردو بولنے والے، وہ اب تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے کوئی اسی انداز کا بھرپور اور دستوری انداز سے ایک پرامن احتجاج سامنے اس انداز سے نہیں آیا، ایک مربوط اور منظم انداز سے. سندھی آخرکار
ظلم کی اس چکی میں جو ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے، آخرکار وہ باہر نکلے اور انہوں نے ملک میں دستور کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائی۔ کوئٹہ میں ہزارہ نے ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، وہ 1.5 ملین آبادی بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی کہ وہ پرامن انداز سے، دستوری انداز سے، اس ملک کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے انداز سے انہوں نے اپنی بات کی، اور نہ صرف بات کی بلکہ وہ اس پر مکمل طور پر کھڑے رہے، اور اسی انداز سے وہ ان کی بات پھر آخرکار اس ملک کے حاکموں کو سننا بھی پڑی۔ پشتونوں نے پاکستان کو ایک عجیب غیر معمولی پیغام دیا، اس پاکستان کی تمام قومیتوں کو، کہ آپ پرامن انداز سے، دستوری انداز سے باہر نکلیں، ملک کے دستور اور آئین کی بالادستی کے لیے باہر نکلیں، اور انسانی حقوق ان کی بالادستی کے لیے باہر نکلیں، نہ کوئی چیز توڑیں، نہ کسی پر حملہ کریں، نہ کوئی آگ لگائیں، نہ کوئی ٹائر جلائیں، اپنی بات سچائی کے ساتھ کریں، اور اس پر کسی قسم کی منافقت نہ کریں، جو دل میں ہو وہ کہیں، کیونکہ یہ ملک اگر ہمارا ہے تو ہمیں پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر اس ملک کے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو اس ملک کے آئین اور قانون کو تحفظ دینا بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو میرے خیال میں یہ راستہ ہے، اور آخرکار میں جو ذاتی طور پر دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ایک ایک کر کے آپ تمام قومیتوں کو وہ دیکھیں گے اور وہ باہر نکلیں گے۔ میں ایک بار پھر یہ کہہ دوں کہ جو فاٹا کے انضمام کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے، وہ شاید ابھی بہت سارے لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہو، لیکن اس فیصلے سے، اس مرجر سے، فاٹا کے پی کے میں مرجر سے وہاں کے مسائل میں نہیں دیکھتا کہ حل ہوں گے، کیونکہ جب تک اس علاقے کے لوگوں سے ان کی رائے معلوم نہیں کی جاتی اور ان کی رائے کے مطابق ان کا مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، مجھے نہیں لگتا کہ مسائل ہمارے حل ہو پائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ کل پرسوں دوبارہ کچھ وقت نکالوں اور آپ لوگوں سے تفصیل سے بات کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اب میں دیکھوں گا کہ جو احباب جن کے سوالات ہیں کوئی، ویسے تو آپ ان پیج کے ذریعے بھی، ان باکس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو یہاں پر کمنٹس کی صورت میں ہوں گے میں ان کو بھی دیکھ لوں گا۔ ساتھ ہی میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ٹویٹر پر ضرور مجھے فالو کرتے رہیں، عاطف دا پوئٹ کے نام سے، یا عاطف توقیر سرچ کر لیجئے گا، کیونکہ وہاں پر میں مسلسل مختصر پیغامات کے ساتھ آپ سے جڑا رہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ جو متبادل کا فیس بک کا پیج ہے، اس پر جو متبادل کے آرٹیکلز ہیں وہ ضرور پڑھا کیجئے، کیونکہ کوشش یہی ہے کہ ان کے ذریعے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں ان تک درست بات پہنچائی جائے، مختلف نقطہ نگاہ پہنچائی جائے، اور آپ سے بھی درخواست ہوتی ہے کہ متبادل کے آرٹیکلز کو، آپ مضامین کو یا بلاگز کو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔